رانا ثناء اللہ کی اسٹیٹمنٹ پہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تسلسل کے لیے مدت کا تعین ہی نہیں ہونا چاہیے، 2030 سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں۔ حکومت یہ بھی بات کری ہے، کوئی 10 سال سسٹم کی بات کر رہا ہے، یہ ماضی میں بھی ہم نے باتیں سنی ہیں۔ اس سارے میں پیپلز پارٹی کدھر ہے؟ شکریہ فریہ، پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2030 تک بھی جانا چاہیے، تو ضرور جائے۔ اگر جمہوری انداز میں وہ اپنی بات کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، کیونکہ اگر کسی اور کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو جا سکتے ہیں، لیکن کیا خود رانا ثناء اللہ 2030 تک جا سکتے ہیں؟ پہلے تو وہ بتائیں، یا ان کی حکومت 2030 تک جا سکتی ہے، اس کو بتائیں۔ تو جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ رانا صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ جی رانا صاحب کو ہی کہہ رہا ہوں، فی الحال تو رانا صاحب کو کہہ رہا ہوں۔ آئی تھنک رانا صاحب کو ہی کہیں۔ باقی جو ہے وہ ہاں، تو وہ جو چیز ہے بیسکلی، کیونکہ یہ جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کے لوگ ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، یہ جو 90 روز کا قانون جو پاس کیا ہے، یہ تو سب نے مل کر پاس کیا ہے نا، ماشاءاللہ۔ یہ اس کے بعد بھی اور بھی بہت سے ایسے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سسٹم جو ہے، یہ اور اس کو کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے ڈیموکریسی کا نام نہیں دیا جا سکتا میرے نقطۂ نظر سے۔ بدقسمتی رہی ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے قوانین آئے ہیں۔ جیسے پیکا لے لیں آپ، پیکا ایک تسلسل ہے 2016 سے، جو آج تک زیادہ سے زیادہ خراب فارم میں آتا رہا۔ اس میں کسی ایک نے بھی کوشش نہیں کی کہ اس قانون کو بدل دیا جائے اس میں، بلکہ اور زیادہ جو ہے بدترین بن گیا۔ تو اس وقت جو سسٹم ہے اس میں آپ کی جوڈیشری کہیں نظر نہیں آ رہی، اس سسٹم میں آپ کا میڈیا کہیں نظر نہیں آ رہا، اس سسٹم میں آپ کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کہیں نظر نہیں آ رہی، اس سسٹم میں جو اپوزیشن ہے وہ تتر بتر ہے، وہ انڈیسائیڈڈ ہے، وہ پارلیمنٹ میں ہے بھی اور پارلیمنٹ میں نہیں بھی ہے۔ اس میں وہ پارلیمنٹری کمیٹی سے ریزائن کر دیا انہوں نے، لیکن پارلیمنٹ میں ہیں اس میں۔ تو یہ ساری چیزیں سوٹ کرتی ہیں ان ساری قوتوں کو جو یہ اس کا تسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اور چونکہ ایک ڈس جوائنٹڈ اپوزیشن، ایک ہینڈ ان گلوز مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، اور تقریباً جو ہے نہ ہونے والی اس طرح جو گراؤنڈ پہ ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے، وہ کوئی بھی کسی بھی تحریک کی صورت میں آتی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے جو ہمیں، کیونکہ دوسری جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس پورے سسٹم کے خلاف بات کرنے میں، چاہے جماعت اسلامی اٹھا لیں، وہ انڈیویجول پلیٹ فارم سے آگے جانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ جے یو آئی ہے، وہ اپنا انٹرسٹ جہاں دیکھتی ہے وہاں آپ سے اپوزیشن سے بات کر لیتی ہے، جہاں وہ انٹرسٹ گورنمنٹ کے ساتھ دیکھتی ہے وہ گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس نظام کو کوئی بھی نام دے دیں ماں سوائے جمہوری نام کے، تو مجھے یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی نہیں لگتی، مجھے یہ پارلیمنٹ نہیں لگتی، مجھے یہ جوڈیشری نہیں لگتی، مجھے یہ میڈیا نہیں لگتا، اور مجھے یہ جتنے اسٹیٹ آپریٹرز ہیں وہ جس طرح بیہیو کر رہے ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے۔ تو اسے میں اس نظام کو کوئی دوسرا نام دے نہیں سکتا میں۔ اوکے، آپ ان اے وے یہ شیکسپیئر نے کہا تھا کہ کال روز اینی تھنگ بٹ دیٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ کال دس اینی تھنگ بٹ ڈیموکریسی۔ عامر ضیاء صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے، ہم جو اسٹیٹمنٹ سن رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ کرش کر دو ان کو، پہلے ہی ہم اپوزیشن نہیں دیکھ رہے، کہیں ندارت ہے، لیکن جو ہے اس کو بھی کرش کر دو، اس کو کلٹ کہہ دو، اس کو برا بھلا کہہ دو۔ سو ڈسینٹ کی آواز بھی نہیں ہے، اوور آل اسی کے تسلسل کی بھی بات ہو رہی ہے۔ کس طریقے سے اس کا تسلسل رہ سکتا ہے؟ مزید آئینی ترمیم ہوں گی؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاسی جماعتوں کی موقع پرستی اپنی جگہ، لیکن مسئلہ یہ کہ کسی بھی ریاست کے دوام کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے وہ اندرونی تضادات کو حل کرتی رہے۔
اب ہماری یہاں جو ریاست ہے اپنے اندرونی تضادات کو حل نہیں کر رہی بلکہ بہت زیادہ بڑھا رہی ہے، اور اس کی آپ کو پھر مختلف صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک صورت آپ کو نظر آتی ہے کہ جی بلوچستان میں ایک بحران ہے، وہاں پہ ایک عسکریت پسندی دہشت گردی ہے۔ آپ دیکھیں 2022 کے بعد سے جو ایک اس لہر میں اضافہ ہوا ہے کے پی میں اور بلوچستان میں، وہ مطلب ہے ڈیٹا اگر آپ دیکھ لیں تو پتہ چلے گا تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ وہاں پر پھر ایک اور حزب اختلاف ہے جو کہتے ہیں نا ان کی پشتون تحفظ موومنٹ کی صورت میں، اور ایک جو ہے حزب اختلاف جس کو میں کہتا ہوں کہ سینٹرسٹ حزب اختلاف ہے جو پرو پاکستان ہے، وہ پی ٹی آئی کی صورت میں، تو وہاں پر یہ صورتحال ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سندھ میں ایک ببلنگ ود اینگر ہے، دیہی سندھ میں دیکھیں لوگوں سے وہاں جا کر بات کریں، لوگوں کے مسائل گوناگوں ہیں، شہری سندھ جو ہے اپنے ایج پر ہے۔ یہی صورتحال پنجاب کی ہے، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے وہاں کا آپ دیکھ لیں کہ سینٹرل پنجاب کے لوگ ہوں، تو کوئی بھی جو طبقہ ہے اس وقت اس نظام سے یا حکومت سے مطمئن نہیں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں، اتنے بڑے ماشاءاللہ ٹارزن سمجھتے ہیں کہ وہ صرف جبر کے تحت ڈنڈے کے ذریعے جو ہے ان معاملات کو چلاتے رہیں گے، تو ایک کہتے ہیں نا کہ جی مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، تو انسان ارادے پتہ نہیں کیا کیا باندھتا ہے، کیا کیا خیال باندھے نادان ہوش میں والی جو بات ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 10 سال حکومت کرنی ہے، 20 سال کرنی ہے، 30 سال کرنی ہے، لیکن آپ کی جو چلن ہے وہ کہتے ہیں نا بہت زیادہ چلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی لیجیٹمیسی اور کریڈیبلٹی پہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ کسی آئین و قانون کے تحت چل رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ پاکستانیوں کی اکثریت اگر چلیں اکثریت نہیں تو بہت بڑی تعداد میں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم ہے یہ جائز سسٹم نہیں ہے، یہ ایک فراڈولنٹ الیکشن کے تحت جو ہے ہمارے سے وجود میں آیا ہے، تو وہ ایک الگ کنٹرڈکشن ہے۔ تو اگر اس صورت میں جو ہماری کہتے ہیں نا جمہوریت پسند پارٹی اپنے آپ کو چیمپئن کہتی ہے، ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اب تو ہنسی آتی ہے نون لیگ ہے اور دیگر اسکباش کی جماعتیں، جماعت اسلامی بھی شامل کر لیں، تو ایک انتہائی موقع پرستی کا ثبوت دے رہی ہیں۔ وہ آئین کی حکمرانی کی بات نہیں کر رہی، قانون کی حکمرانی کی بات نہیں کر رہی، وہ عوامی طاقت کی بات نہیں کر رہی ہیں۔ یہاں پر وہ اپنے اس سے بیان سے پلٹ گئے گورنر سندھ جو تھے ٹسوری صاحب، لیکن انہوں نے حقیقت بیان کر دی کہ ووٹ آپ نے کچھ ڈالا، دیکھا آپ نکلا کیا، تو آپ کے ووٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے۔ تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے فریہ صاحبہ، اور اس کے لیے جتنے بھی دردمند پاکستانی ہیں جو حکومت تو مخالف ہے، وہ جو ہے آپ یہ مت کہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ ہم پاکستان کے جو چاہے صحافی ہو، چاہے سیاسی کارکن ہو، چاہے وکیل ہو یا پاکستانی ہو، ان کے اظہار محبت کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستان کو چلانا ہے تو اس کے لیے آئین و قانون کی بالادستی چاہیے، اس کے لیے ووٹ کو افضلیت دینی ہوگی، عوام کو کہتے ہیں نا عوام کی بات سننی ہوگی، آواز خلق قارئ خدا سمجھنا ہوگا، تو وہ ہماری، اور یہی ہمارا اس وقت المیہ ہے اور یہی پاکستان کی کمزوری ثابت ہو رہا ہے۔ مظہر عباس صاحب، ایک اور بیک گراؤنڈ میں بھی معاملہ ہے، وہ یہ کہ جون سے بھی حکومت ہو وہ 3 سال بعد ایک مشکلات میں آتی بھی نظر آتی ہے، پرابلمز ہونا شروع ہوتی ہیں۔ فرسٹ پیج کی ایک پیج کی باتیں ہم نے پہلے بھی سنی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکی۔ اب اس حکومت کے حوالے سے بھی آپ کو ایسے کچھ خدشات ہیں؟ جیسی بھی ہے، عامر ضیاء صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے، بہرحال یہ پاکستان کی حکومت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ ایک تو فریہ اگر رانا ثناء اللہ کہیں ملیں تو ایک شعر ان کے وہ کر دیجیے گا۔ ویسے تو یہ ہر حکومت کے لیے بدقسمتی سے یہ اشعار جو ہیں وہ ہر حکومت کے لیے رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی وہ ایک شخص جو یہاں تک نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ تو یہ جو ہر حکومت یہ دعوے کرتی ہے، اور یہ حکومت بھی ہے، یہ 3 سال لے لے، یہ 4 سال لے لے، یہ 5 سال لے لے، یہ 10 سال لے لے، جو ملٹری گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ 10 11 سال رہتی ہیں، تو کیا وہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں؟ ان کے خلاف کسی وجہ سے بھی لوگ نہیں نکل پاتے، ان کے خلاف اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ہو پاتی، ہوتی ہے کرش کر دی جاتی ہے، تو آپ بھی کرش کر دیں۔ لیکن جو لیجیٹمیسی کا کوسچن ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ رہے گا۔ مشرف نے بہت اچھے اقدامات کیے ہوں گے اور کیے بہت سے قوانین آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ سارے قوانین بنانے کا اختیار نہیں تھا۔ یہاں یہ جو کوسچن ہے نا، یہ جو چیز ہے، آپ نے کہا کہ عوام کو، جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عوام کو انہیں کچل دینا چاہیے،
تو آپ عوام کو یہ حق تو دیں کہ وہ کچلیں. آپ تو وہ حق ہی عوام کو دینا نہیں چاہ رہے. اگر آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں تو عوام کے جمہوریت میں عوام کے کچلنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ سے آپ کو ووٹ آؤٹ کر دیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے, عوام کا غصہ کسی کے خلاف اتنا ہے, تو آپ اسے وہ رائٹ آف ووٹ دے دیں, عوام اس کو منتخب کریں, اسے ایکسیپٹ کر لیں. اسے عوام ریجیکٹ کریں تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں اس چیز کو. تو یہ جو ہمارے یہاں, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے ان بحث سے اب اپنے آپ کو نکالنے کا بہت سنجیدگی سے وہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ سسٹم, کوئی سسٹم نہیں لگ رہا. دیر از نو سسٹم. So can you compare it to a better time? کون سا سسٹم آپ کو لگا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جہاں پہ کوشچنز نہیں تھے ان دا پاسٹ؟ دیکھیں بہت سی چیز تھی. ایک بڑی ہوپ تھی. 88 میں ایک ہوپ آئی, 70s میں ایک ہوپ آئی, لیکن جسے کہتے ہیں نا شیٹرڈ ڈریمز والی باتیں ہیں. یہ امید آئی 70s میں آئی, 70 میں, پھر 70 میں کم سے کم یہ ہوا کہ ایک آئین بن گیا, 73 کا آئین. آج تک کم سے کم 50 سال میں وہ 73 اس کا حلیہ بہت بگاڑ دیا. لیکن یہاں تو یہ لگ رہا ہے آئین ہے اور آئین نہیں ہے, قانون ہے اور قانون نہیں ہے. انصاف کا نام لیا جاتا ہے لیکن انصاف نہیں ہے اس میں. آپ جس کو چاہیں فوجی عدالت میں سزا دے دیں, جس کو چاہیں سویلین عدالت میں سزا دے دیں, نہ اسے رائٹ آف رپلائی ہے. تو ایک اس طرح, اور ایون جن چیزوں کو ایک ہوا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت سے اچھے اقدامات نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں کیے ہوں گے. کچھ چیزوں کا میں بالکل کہہ سکتا ہوں اس میں. نواز شریف کی حکومت سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن نواز شریف کی اگر ماضی میں ہم دیکھیں کہ ایک حکومت بنی, اس میں اس کو اپوزیشن بھی اس کے ساتھ بیٹھی. یہ جو اس وقت 2018 میں بھی بہت کوسچن اٹھے تھے الیکشن کے اندر, اور بالکل رائٹلی اٹھے تھے, کیونکہ 2018 میں بھی آپ نے پہلے بلوچستان میں چیزیں گڑبڑ کی. اس کے چیزوں کو بہتر بنانے کے بجائے آپ اور ورسٹ کر رہے ہیں. اگر 2018 میں کچھ گڑبڑ ہوئی تھی تو 2024 کا الیکشن فری اینڈ فیئر کیوں نہیں ہوا؟ اور 2024 کا الیکشن اگر لوگوں نے کسی کو مینڈیٹ دیا تھا تو اسے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیتے. اگر تسلیم کر لیتے تو آج آپ کو اس کرائسس کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہوتا. ٹھیک, اگر آپ 2022 میں پہلے دن سے کہتا ہوں 2022 میں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لائی جاتی, عمران خان کوئی بھی اقدام کر لیتے, وہ جنرل فیض کو لے آتے, XYZ کو لے آتے, لوگوں کے مسائل وہ حل نہیں کر پا رہے تھے, اس لیے ان کی پاپولیرٹی گراف نیچے جا رہا تھا. آپ نے جس طریقے سے, جس انداز میں, جن لوگوں کے کہنے پر آپ نے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا, وہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز اس کے لیے ثابت ہوا. ٹھیک, آج آپ اس کی پاپولیرٹی کو میچ ہی نہیں کر پا رہے, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ کرش کر دو. ٹھیک, جو زیادہ پاپولر ہے اسے کرش کر دو. اسی لیے آپ نے ادھر آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں جو پاپولیرٹی منظور پشتین کی ہے اسے نہیں بولنے دیا جاتا, بلوچستان کی لیڈرشپ کو بولنے نہیں دیا جاتا. تو اس طرح اگر آپ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں تو بالکل کر لیں, آپ کی حکومت ہے, کون روک رہا ہے آپ کو حکومت کرنے سے؟ رائٹ. لیکن لیجیٹمیسی کا کوسچن جب بھی آپ عوام میں جائیں گے یہ کوسچن آپ سے پوچھا جائے گا.